شیخ بلال ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہجرت کا ٹائم آ چکا تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہجرت کا ایفرٹ شروع کر دیا. اس معاملے کے اندر اب ہجرت کے ٹائم کے دوران ان دنوں میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ گامزن تھے، کیا کیا لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہمیں نظر آتے ہیں؟ عمر بالکل، ہجرت کے ہم نے اب تک بات کی کہ لیڈنگ اپ ٹو ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا لیڈرشپ کوالٹیز تھیں جس نے اس ہجرت کو ممکن بنایا یا اس ہجرت کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے آؤٹ کیا جو کہ ہجرت میں سکسیس کا فیکٹر بنی. ہجرت کے ان اٹ سیلف، جو ہجرت کے جو دن تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، گوئنگ فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ، اور جو واقعات بیچ میں پیش آئے، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ٹو بی پارٹ آف دس جرنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ان کی فیملی کے ممبرز ہو گئے، وہ ایک بہت اسٹریٹجک سلیکشن تھی. پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پریشر کو ہینڈل کیا، دیٹ واز another گریٹ سائن آف لیڈرشپ. اور وہ کوئی معمولی پریشر نہیں تھا. ہی واز سراؤنڈیڈ بائی دی اینمی. جب وہ اپنے گھر میں تھے، ہی واز سراؤنڈیڈ بائی دی اینمی when he was in the middle of the escape. He was surrounded or he was chased very closely by an enemy when he was on his way to Madinah Munawwarah. In all these situations بہت خوبصورتی کے ساتھ پریشر کو ہینڈل کیا اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہے. نہ صرف خود پریشر کو ہینڈل کرتے رہے، لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے جرنی کے اندر there was forgiveness and forbearance, which two qualities جو کہ بہت important qualities ہیں. And lastly جو ہر چیز میں ہمیں نظر آتی ہے is trust in Allah. Trust in Allah. اپنے کاموں کو پورا کرنے کے بعد معاملات اللہ کے حوالے کرنا. انشاءاللہ ابھی ہم ان سب کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. شیخ بلال احسن کے ساتھ ہم ایک جرنی کے اوپر ہیں جس میں ہم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں ڈیپ ڈائیو اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں، ہجرت کے ٹائم پہ اور پھر آگے مدنی زندگی پہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ایسی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ، اسٹریٹجک تھنکنگ، انٹرپرینورشپ کوالٹیز دکھائیں جس سے آج ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیغمبر نے ہجرت کے ٹائم پہ یہ میک شور کیا کہ اپنے ساتھ وہ لوگوں کی صحیح سلیکشن کریں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں جن کا اللہ پر توکل اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ بلیف بہت ہائی تھا. اس پوری سیریز میں آپ کو ایک چیز ریگولرلی نظر آئے گی. جب بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن لیا یا کوئی ایسے پلان کو امپلیمنٹ کیا، انہوں نے پہلے سٹیپ بائی سٹیپ پلاننگ کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کیا اور پھر اللہ پر توکل کیا. جیسے جیسے چیزیں نمودار ہوتی رہیں، چیزیں بدلتی رہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی سے ان چیزوں کو ڈیل کیا. جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جو کہ ان کے ساتھ اس سپیڈ پہ یا اس پیس پر کیچ اپ نہیں کر سکتے تھے، ان کے ساتھ فوربیرنس اور فورگیونیس کا معاملہ کیا اور ان کو وہی انفارمیشن دی جو وہ ہینڈل کر سکتے تھے. یعنی ڈپلومسی اور سیکریسی کے ساتھ اس بہت کرٹیکل موقع کو، والیٹائل اور انسرٹن ٹائم، ہجرت کے ٹائم کو ایسے ڈیل کیا کہ 1447 سال کے بعد بھی ہمیں اس میں اتنے لیڈرشپ لیسنز نظر آ رہے ہیں کہ جو ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں پریکٹس کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت میں برکت ہے، جس کا مطلب یہ کہ چینج اور ٹرانسفارمیشن کو پازیٹیو لے کے چلنا، اسی چینج اور ٹرانسفارمیشن کو اپنے لیے ایک پلیٹ فارم بنانا جس سے آپ صرف سروائیو نہ کریں بٹ تھرائیو کریں، یہ ایک ٹرو لیڈر کی کوالٹی اور ایبلٹی ہے.